السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان آیتوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ داؤد اور سلیمان جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث کھیتی کے تعلق سے، اذ نفشت فیہ غنم القوم جب قوم کی گاؤں کے علاقے کے کسی بندے کی، کسی آدمی کی بکری نفشت فیہ، ہا کی ضمیر کا مرجع حرث کی طرف لوٹتا ہے، اس کھیتی میں سے چر چگ گئی، کچھ چر لیا، کھا لیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ہم اس کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فیصلہ کیا تھا؟ کوئی بندہ تھا جس کی بکری کسی دوسرے بندے کے کھیت کو رات میں جا کر کے چر لی اور چگ لی۔ چرنے چگنے کے بعد اس بندے کا جو صاحب حرث تھا، جو صاحب حقل تھا، جو کھیتی والا بندہ تھا، اس کا نقصان ہوا۔ اس نے معاملہ لے کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بتلایا کہ ان کی بکری ہمارے کھیت کو چر چگ گئی ہے اور نقصان کر دی ہے، تو کیا فیصلہ ہے آپ سنا دیجئے، کیا ان کو ہماری بھرپائی کرنی پڑے گی یا کیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ نقصان کی وجہ سے، کھیتی والے بندے کی جس کی کھیتی ہے اس کے نقصان کی وجہ سے بکریاں جو چری ہیں وہ بکریاں صاحب الزرع، صاحب الحقل کی ہو جائیں گی تاکہ اس کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے اور حاکم تھے اور نبی بھی تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی مخالفت کی اور کہا نہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ کہا کہ بلکہ فیصلہ ایسا ہوگا، عدل کی بات تو یہ ہے، انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جو کھیتی والا بندہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بکریوں کو نہیں لے گا، بلکہ بکریاں جو کھیتی والے، جو صاحب الزرع تھا، جو کھیتی والا بندہ تھا، اس کو کچھ دنوں کے لیے دے دی جائیں گی، اور تاکہ وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان سے دودھ اور تمام چیزیں ان سے فائدہ حاصل کرے، اور جو کھیتی ہے، جو بکری والا بندہ تھا، اس کو کھیتی دے دی جائے، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر کے، اس کھیتی کی سینچائی کر کے اس کی فصلیں اتنی ہو جائیں جتنی چرنے سے پہلے تھی۔ اس کے بعد جب اس کے فصلوں کی حالت ویسی کر دے گا وہ صاحب الغنم، تب اس کی بکریاں اس کے پاس واپس لوٹا دی جائیں گی اور کھیتی والے کو دے دی جائے گی۔ تو اس فیصلے کے اندر زیادہ انصاف، زیادہ عدل
ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا بالمقابل حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس کے اندر ایک کا نقصان ہو رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے اندر جو صاحب الغنم تھا اس کی بکریاں ہمیشہ کے لیے چلی جا رہی تھیں، لیکن جو فیصلہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اس میں وقتی طور پر تو جو صاحب الغنم تھا اس کو کچھ پریشانی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ فیصلہ تھا جو جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا، اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب قوم کی علاقے کی اس قبیلے کی یا اس گاؤں کے کسی بندے کی بکری کسی دوسرے کے کھیت میں جا کر چر چگ لی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اس کے فیصلے کو کس کو سمجھتا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ علیت اور انسب تھا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے نقص اور کمی معلوم ہوتی ہے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر کسی کو ہم نے علم اور حکمت نوازی ہے۔ علم اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ علم اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک حکیم تھا اور صاحب علم تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور اسی طریقے سے ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پرندے بھی ان کے تابع تھے جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین کی تسبیح کیا کرتی تھی؟ تو یہاں تسبیح پہاڑوں کی تسبیح سے کیا مراد ہے کہ کیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح سے پہاڑیں گونج اٹھتی تھی؟ نہیں، یہ نہیں مراد ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں پہاڑ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس سے آوازیں آتی تھی، یعنی آواز جا کر ٹکرائے وہ گونجے، وہ مراد نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے بآواز بلند جو پہاڑوں سے جا کر ٹکراتی تھی اس کے اندر آوازیں گونجتی تھی، یہ نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں پہاڑ جس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کی تحمید، تمجید، تقدیس کرتا ہے، اسی طریقے سے حقیقی معنوں میں پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہم اس کو کرنے والے تھے، یعنی یہ تمام چیزیں اپنے بندے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ان کے ذریعے کروانے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی کے ساتھ ساتھ اور کئی نعمتوں سے اور کئی چیزوں سے نوازا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا کے رکھا تھا، یا ان کو تعلیم دی تھی، ان کو سکھایا تھا، صنعۃ لبوس لکم، تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ کاریگری کہتے ہیں، اسے صنعت انڈسٹری، جہاں پر کارخانے جس کو کہتے ہیں، جہاں پر تمام چیزیں کا بنانے کا کام ہوتا ہے۔ صنعت لبوس، لبوس یہ پہننے، لباس، صنعت لبوس لکم، تمہارے لباس کی کاریگری کو، لتحسنکم، وہ کون سی لباس تھی؟ وہ زرہ تھی۔ وہ کون سی لباس تھی؟ جنگی لباس تھی، جن کو انسان حالت جنگ میں اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے پہنتا ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں تمہارے جنگوں کے اندر۔ بأس کسے کہتے ہیں؟ حرب کے اندر، تمہاری لڑائی اور جھگڑے اور جنگوں کے اندر تمہاری وہ حفاظت کریں، کیونکہ جب انسان اس کو پہنے رہتا ہے تو اگر کوئی بندہ تیر سے یا تلوار سے حملہ کرتا ہے تو تلوار اسی زرہوں پر آ کر ٹکراتی ہے، اور انسان کے جسم کے اوپر کوئی ضرب اور کوئی چوٹ نہیں آتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو اے لوگوں، کیا ان تمام نعمتوں کے دیے جانے کے بعد جو
ہم نے تم کو عطا کی، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، کیا تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو ان تمام نعمتوں پر کہ نہیں؟ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں کی کاریگری سکھلائی تھی، اس سے پہلے جو زرہیں بنائی جاتی تھی وہ سادہ ہوتی تھی، وہ حلقے کے شکل میں نہیں ہوتی تھی، اور زرہیں کے بنانا حلقے کے شکل میں، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، کہ ہم نے اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر کے رکھا تھا، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ الریح ہوا کو کہتے ہیں، اور عاصفہ آندھی کو کہتے ہیں۔ الریح عاصفتاً ایسی آندھی، جو ایسی ہوا جو آندھی والی ہو، جو طوفان والی، جس کو اسٹارم کہتے ہیں انگلش کے اندر، یعنی طوفان کو، تیز و تند ہواؤں کو بھی اللہ رب العالمین نے، جو کہ جہاں سے جاتی ہیں گزرتی ہیں تمام چیزوں کو اکھاڑ کر نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہیں، ان ایسی تیز و تند اور آندھی قسم کی ہواؤں کو بھی اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جہاں وہ چاہتے تھے وہاں چلتی تھی، جہاں وہ چاہتے تھے وہاں جاتی تھی۔ تجری بامرہ، انہی کے حکم سے وہ ہوائیں بہتی تھی، چلتی تھیں۔ الی الارض التي بارکنا فیہا، ایسی زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے، جس کے اندر ہم برکت نازل فرماتے ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جانکار ہیں، ہر چیز کا علم ہمارے پاس موجود ہے، تمام چیزوں کا احاطہ ہم کر کے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت رہتا تھا، وہ اس تخت پر سوار ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد ہواؤں کو حکم دیتے تھے، پھر ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند منٹوں کی لمبی مسافت، جو کہ آدمی کئی دنوں کئی مہینوں میں پورا کرے، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام چند سیکنڈ اور منٹ کے اندر تیز و تند ہواؤں کے ذریعے، جو کہ ان کے تابع تھی، اس کو پورا کر لیتے تھے۔ اور اس کے اندر جو ارض کہا گیا، الی الارض التي بارکنا فیہا، ایسی زمین جس کے اندر ہم برکت نازل فرماتے ہیں، اس سے مراد بیت المقدس اور شام ہے، ارض شام اور بیت المقدس ہے، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَخُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر کے رکھا تھا، کن کو؟ شرکش شیاطین کو، جو کہ شرکس ہوتے ہیں، وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان شرکس شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم کی تابع داری کرتے تھے، جتنا وہ کرنے کو کہتے تھے اتنا ہی کرتے تھے، اور انہی کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ کہتے من یخوصون لہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیتے تھے کہ سمندر کے اندر جاؤ اور اس کے اندر غوطہ لگاؤ، من یغوصون لہ، جو ان کے لیے یعنی شیاطین جو ان کے لیے غوصہ لگاتے تھے، کہاں پر؟ ڈائیو لگاتے تھے، غوصہ لگاتے تھے، کہاں؟ سمندروں کے اندر، سمندروں سے ہیرے جواہرات اور تمام قسم کے قیمتی اشیاء، احجار اور زیورات، تمام چیزیں قیمتی مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر سے نکال کر کے، موتی ہیرے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے رکھی ہیں، ان کو سمندروں سے نکال کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اسی طریقے سے غوطہ لگانے کے علاوہ بہت سارے اعمال تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کرواتے تھے، یعنی کنسٹرکشن کا کام، بلڈنگ کھڑا کرنے کا کام، بلڈنگ بنوانے کا کام، اور تمام عمارتیں بنوانے کا کام، اور دیگر امور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کرواتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی کہ
وہ شیطان کیا ہوتے ہیں؟ شرکس ہوتے ہیں، وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور اللہ رب العالمین ان شیطانوں کے شرکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کر کے رکھی تھی، اور انہیں کے تابع کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع رہیں گے، ان کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے۔ اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔